أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن قال فيما فقد وزمنه ومن قال على ما فقد أخلى منه قائن لا عن حدث ووجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنته وغير كل شيء لا بمزائل فاعل لا بمعنى الحركات والآل بصير إذ لا منظور إليه من خلقه متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار ہیں، اللہ نے یہ توفیق دی ہے ہم سارے مل کے اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خطبہ کی ہم اس شرح اور بالخصوص کہ جو توحید کا ایک سیگمنٹ ہے اس کے اختتامی مراحل میں، اور تھوڑا پہلے ریویو کریں تو اس کو تاکہ جوڑیں اس سلسلے کو. فرمایا کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. اول دین معرفت، دین کی اساس اور دین کی بنیاد. دین بنتا ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک توحید نہ ہو، اور وہ دین ہوتا بھی نہیں ہے کہ جس میں توحید نہیں ہوتی ہے، اس کو دین نہیں کہتے. اور پھر دین کا یعنی اول دین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ، اور پھر اس کا کمال یہ ہے معرفت کا کہ انسان تصدیق کی منزل پر آ جائے. وہ کمال و تصدیق ہے، وہ کیا ہے؟ الاخلاص اللہ. پھر انسان تنزیہ کی منزل پر آ جائے، اخلاص کی منزل پر آ جائے، سنسیریٹی کی منزل پر آ جائے، اور اس منزل پر آ جائے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کو، چونکہ اگر ہم میں اخلاص آ جائے توحید کے سلسلے میں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی توحید جب انسان کی ناقص ہوتی ہے تو انسان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، دینی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اجتماعی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ ہے وہ جو ملکوتی نظریہ مولا امیر المومنین نے توحید کے سلسلے میں دیا ہے، یعنی ایسی توحید کہ جو ہر قسم کے شک سے، شرک سے، تشبیہ سے، مثال سے وہ پاک ہے. وہ یہ ہے وہ کمال الاخلاص ہے
لہو نفی الصفات عنہ. کمال اخلاص یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں یعنی صفات ممکنات ہیں، صفات مخلوقات ہیں، اس کی نفی کی جائے. یعنی اگر انسان اسے مخلوقاتی کی طرح سمجھتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معرفت توحید نہیں ہے. وہ نفی الصفات عنہ یعنی نفی الصفات کرے. صفات اس کی عین ذات ہے، اس کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کی حیات اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کا ارادہ اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کی قدرت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. یعنی فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ. یعنی اگر کوئی اللہ کی ذات کو، اس کی صفتوں کو جدا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دو خدا بنا دیے. جوہیلٹی کا وہ قائل ہو گیا. دو بن کے نا، ذات الگ ہوئی صفت الگ ہوگی. یعنی ذات اس کی الگ ہوئی، علم اس کا الگ ہو گیا. دو چیز. ومن ثناہ فقط جزا. جب دو بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذات توحید کے جز بنا دیے ہیں، حصے بکھرے کر دیے ہیں اس نے. ومن ثناہ فقط جزاہ ومن جزاہ جس نے اس کی تجزیہ کیا ہے فقط جاہل ہو. وہ توحید تھوڑی سمجھے، توحید کے منافی ہے. اور جس نے ومن اشار الیہ، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا، یہاں ہے وہاں ہے یہاں ہے وہاں. اس کا مطلب یہ نہیں باقی جگہ نہیں ہے. اگر پوائنٹ آؤٹ اس نے کرنا شروع کر دیا، اب وہ حصی اعتبار کے ساتھ ہے کہ ایک طرف اس نے کیا یا ذہنی لحاظ کے ساتھ وہ اشارہ کرتا ہے، تو یعنی یہ جہالت کی دلیل ہے. ومن اشار الیہ یعنی جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط حدہ، اس نے محدود کر دیا. نا جو آپ کہتے ہیں اشارہ ہے یہاں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جگہ نہیں ہے. ومن حدہ فقط عدہ، اور جس نے حد بندی اس کی کر دی ہے، اس کی لمیٹیشن کا قائل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے عدد بھی بنا دیے. پھر ایک ہے، دو ہے، یہ بھی سارا ہے. یعنی اس میں تو یہ توحید نہیں رہتی ہے. توحید جو الہی ہے، بہت بڑے عرفانی مسائل کی طرف مولانا امیر المومنین نے یہاں کے اوپر فرمایا کہ وَمَنْ قَالَ فِي مَا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کس میں ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے، یہ سوال اٹھائے کہ وہ کس چیز میں ہے. جس طرح یہ حلول والوں کے نظریہ ہیں، یہ ہم اس میں داخل ہو گئے جناب. اتنی دفعہ اس طرح کریں گے تو اندر آ جائے گا اللہ. وہ جو نظریہ ہے فی ما، یعنی فی ما، تو الف چونکہ حذف ہے نا یہاں پہ گرامیٹیکلی، فی ما یعنی، اور ما جو ہے چونکہ استفہامیہ ہے، کس چیز میں ہے. اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کس چیز میں ہے، فقد ضمنہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کس چیز میں ہے، تو اس نے اس کو ضمن بنا دیا نا، اس کے اندر قرار دیا. یعنی اس چیز کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا ہے، یعنی باقیوں میں پھر نہیں ہے. یعنی اس کو ایک مکان میں حد بندی اس نے کر دی ہے کہ یعنی ایک جو ہے نا اس کو اسپیس میں، یعنی اسپیس میں اس کو جو ہے نا اس نے قرار دیا ہے. یعنی ومن قال علامہ، اور اگر کوئی کہے کہ اس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے فقط اخلا منہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو کرۂ زمین ہے اس کو تو خالی کر دیا اس نے. چونکہ اوپر ہے یعنی کہاں پہ ہے، زمین پہ ہے تو اس کا مطلب آسمان پہ نہیں ہے، آسمان پہ ہے تو اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے، عرش پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو ہے نا وہ، یعنی اگر اس کو کہیں کہ وہ کسی چیز میں ہے تو کیا ہے، اس نے اس کو اس چیز کے ضمن میں قرار دیا ہے، مکانیت اس کی بنا دی ہے. اس نے اس کے لیے اس نے محل بنا دیا ہے. مثلا مسجد میں ہے، مسجد میں ہے، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے باہر نہیں.
پھول گلستان میں ہے تو اس کا مطلب نہیں یہاں پہ نہیں ہے. تو اس کا مفہوم یہ بنے گا جب کہیں گے کہ کس چیز میں ہے، کس چیز میں ہے، تو یعنی ذات الہی کو اس نے جو مکان ہے نا اس میں محدود کر دیا ہے، مکان میں بند کر دیا. جو وحدت الوجود کا تصور ہے اس میں بھی مسائل ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر پھول میں خدا ہے تو پھر کہیں اور نہیں ہے. اس کے جو مسائل ہیں وحدت الوجود کا مفہوم جو ہے نا وہ الگ جو ہے نا اس کا وحدت الوجود کا وہ جو مفہوم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس وجود اسی کا ہے، یعنی وجود جو ہے اسی کا ہے، حقیقت وجود ایک ہی ہے. صحیح ہے. باقی جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ ظل اللہ، یعنی اس کے سائے ہیں. یعنی باقی اگر اس وحدت الوجود کو اس معنی میں لیا جائے کہ باقی کچھ ہے ہی نہیں ہے تو وہ وحدت الوجود کا مفہوم غلط ہے. صحیح ہے. وحدت الوجود کا جو مثلا ابن عربی کا نظریہ ہے وحدت الوجود کا، یا بعض ہمارے جو عرفاء ہیں ان کا نظریہ ہے، ایک صوفیوں کا نظریہ ہے، وحدت الوجود کے مفاہیم اگر وحدت الوجود کو اس معنی میں لیا جائے کہ موجود وہی ہے باقی کچھ نہیں ہے تو یہ مفہوم غلط ہے. صحیح ہے. وحدت الوجود کا یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ معنی لیا جائے کہ وحدت الوجود کی یعنی وجود ایک ہے اور باقی اسی وحدت کی وجہ سے ہیں، صحیح، تو پھر مفہوم ٹھیک ہے. جی، اس وجہ سے کہ اصل وجود تو اللہ کی ذات ہے نا، وہ جو واجب الوجود ہے. باقی جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے. تو پھر یہ مفہوم اس طرح ٹھیک بنتا ہے. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل الوجود ہے، وہی ایک ہے، اور اس نے باقی چیزوں کو بنایا ہے. جس طرح بعض جو ہے نا وہ عرفاء مثال دیتے ہیں کہ درخت اور اس کا سایہ، اصل چیز تو سایہ تو اس کی ذات میں شامل نہیں. صحیح ہے. سایہ اس کا یعنی درخت ہوگا تو سایہ ہوگا، یعنی یہ خدا ہوگا تو باقی مخلوق ہوں گی. تو یہ جو ہے نا اس مفہوم کے تحت اگر دیکھیں گے تو وہ مفہوم ٹھیک بنتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہاں جی خدا ہی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہے ہی کچھ نہیں تو باقی کوئی موجود ہی نہیں ہے اور وہی ایک ہی ایک ہے اور باقی سب اسی طرح ہی ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ مفہوم اس مفہوم میں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں جمتی ہے. یعنی بات یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے، اس کو کئی دفعہ لٹرلی بھی لوگ لیتے ہیں. وہ آگے آ رہی ہے بس اسی آ رہی ہے، چونکہ وہی بحث جو ہے نا آگے اس کے، چونکہ اس میں معرفت توحید کے 5 بڑے نکات ہیں جس میں سے تیسرے نقطے پہ وہ بات کریں گے. کہ پہلے تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو حلول کا نظریہ ہے اس کو ختم کیا ہے مولانا نے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ بنا دیا ہے. وہ نظریہ جو ہے نا وہ نظریہ ٹھیک نہیں. اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے. احاطہ، جس طرح دعائے کمیل میں ہے نا کہ احاطہ بکل شیء، یعنی اس کا علم ایسا ہے کہ جس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. اس کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر شے کے اوپر محیط ہے. جی، جس طرح قرآن نے کہا ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہے، ہر دل میں ہے، ہر موجود میں ہے، زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، جہاں جہاں پہ عالم ہے وہ ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی رہے. ہوا معکم اینما کنتم، یعنی جہاں جہاں پہ بھی تم ہو وہ وہاں پہ ہے. اسی وجہ سے بعض علماء ہیں عرفان کو کہتے ہیں اور کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو یہی آیت انسان کی تربیت کے لیے کافی تھی. ہوا معکم،
وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں پہ تم ہو نا تو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر گناہوں کی طرف نہیں جائے گا نا، پھر وہ منہیات کی طرف نہیں جائے گا، منفیات کی طرف نہیں جائے گا، غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا، چونکہ اللہ جو ساتھ ہے میرے، اللہ ساتھ۔ یعنی کیا ہے کہ هو معکم اینما کنتم۔ پھر کیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں جی زمینوں پہ ہے تو آسمانوں پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا نا، بعض آتے تھے صحابی بھی آ کے بعض پوچھتے تھے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پوچھتے تھے کہ اللہ اگر آسمانوں میں تو زمین میں نہیں ہے، زمین میں ہے تو آسمانوں میں نہیں ہے، تو فرمایا تم نے تو مخلوق ہی بنا دیا، اللہ کو مخلوق بنا دیا۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کیا ہے قرآن نے کہا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ زمین میں بھی ہے، وہ آسمانوں میں بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی کیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ نور السماوات والارض۔ اور یہ چیزیں اگر کیا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے وجود کو دیکھیں کہ انسان اپنی ذات کو انسان دیکھے، اپنے نفس کو دیکھے، اب کہاں پہ ہے؟ آنکھوں میں ہے، زبان پہ ہے، ہاتھوں میں ہے، اعضاء و جوارح میں ہے، ہر جگہ پہ۔ یہ روح کیا ہے ہماری؟ یعنی ہمارے وجود، جس طرح ہماری جان ہے، یہ ہماری جان کا تعلق فقط آنکھوں سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، ہاتھ کے اشاروں سے نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہے، بلکہ تمام وجود کے اوپر حاوی ہے۔ ہماری جان کیا ہے؟ ہماری روح، اور ہمارا نفس کیا ہے؟ ہمارے سارے وجود کے اوپر حاوی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کے اوپر جو ہے نا وہ محیط ہے۔ جس طرح ہم اپنے وجود کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہماری جان جو ہے اور ہماری روح اور ہمارا نفس جو ہے پورے وجود کے اوپر حاوی ہے، محیط ہے، اسی طرح اس کائنات پہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی کون و مکان ہے سب کے اوپر جو ہے واللہ من ورائہم محیط، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ محیط ہے۔ اب جو کویسچن آتا ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس طرح ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، عرش کے اوپر ہے، مکین ہے وہ عرش کے اوپر۔ یا مثلا کرسی کا تصور ہے، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، کرسی السماوات والارض، اس سے جو ہے نا کیا ہے، یا مثلا جو ہے نا ید اللہ کا قرآن میں آیا لفظ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دیکھیں، اس عرش سے مراد جو ہے نا اللہ کے اس نظام قدرت ہے، حاکمیت مراد ہے۔ جتنے بھی یہ معنی ہیں یہ سارے کے سارے ید اللہ کا لفظ استعمال ہوا، وہ بھی اللہ کی طاقت کے عنوان کے تحت ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو جس کے پاس پاور ہوتی ہے، پاور کا مطلب یعنی پاور تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن پاور بمانا وہاں اقتدار ہے، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا مثلا اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کے ہاتھ کوئی کلومیٹر تو نہیں ہے نا، مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کے تعلقات زیادہ ہیں۔ اچھا، جس کی کرسی ہوتی ہے پھر وہی کرسی سے مراد جو ہے اقتدار ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد قطعاً جو ہے نا یہ کرسی نہیں جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ میٹافوریکل سینس میں ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ ایکچول اس سینس میں ان مفاہیم کو نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ مجازی معنی میں ہے۔ اللہ کی بھی جو کرسی قرار دی گئی ہے اس کے قدرت اور اقتدار کی نشانی ہے، اس کی حاکمیت کی نشانی ہے، اس کی حاکمیت زمین اور آسمان کے اوپر چھائی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی وہ بابرکت ہے ذات کہ جس کے ہاتھ میں خدائی ہے۔ ہاتھ اب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے یہ جو ان دا فزیکل سینس یا جسمانی لحاظ سے اس کو کہا ہے کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد طاقت اور اقتدار ہے۔
سلطنت. اختیار میں یعنی ہاں جی سب چیزیں. ہاتھ سے مراد اختیار. جی ہاتھ سے مراد طاقت ہے، ہاتھ سے مراد اختیار ہے، ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اللہ کی جو قادریت ہے وہ مراد ہے. یعنی میٹافوریکل سینس میں ہے یہ، جس طرح بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں قرآن میں، تو لہٰذا اس کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا کہ ہاں جی یہ جو قرآن میں بھی تو لفظ استعمال ہوئے ہیں. پھر بعض کے نظریات کو عرش پہ ہے فرش پہ نہیں، فرش پہ ہے عرش پہ نہیں، یہ نظریات یہ توحیدی نہیں ہیں، یہ ویسے من گھڑت قسم کے ہیں. مولانا نے یہاں پہ آ کے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ فیما، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے مکان بنا دیا، اللہ کے لیے محل تیار کر دیا ہے، اللہ کو ایک جگہ پہ باؤنڈ کر دیا اس نے. اور پھر وَمَنْ قَالَ عَلَامَ، اور کس چیز کے اوپر ہے، فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ، تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے باقی جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہے. یعنی کیا ہے، خلا پیدا کر دیا اس نے، ایک جگہ پہ اس کو محدود کر دیا ہے، دوسری جگہ جو ہے نا اس سے خالی ہو گئی ہے. اگر مثلا کسی جگہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ مثلا عرش کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یعنی فرش پہ نہیں ہے. صحیح ہے. اگر گئے اللہ زمین پر ہے، تو پھر اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، باقی جو قرات ہیں اس سے اس کو جو قرۂ زمین ہے، قرۂ آسمان ہے، یا جتنے بھی ہیں باقی جگہ، دوسری جگہوں کو اس نے خالی سمجھ لیا ہے. تو تب یہ بات کی ہے نا. اگر خالی نہ سمجھتا تو پھر یہ بات کیوں کی ہے. تو یہ چیز یعنی چونکہ ذات الہی کو اس نے محدود کیا ہے، اور یہ نظریہ کیا ہے، توحید کے منافی ہے. ہمارا اللہ محدود نہیں ہے کسی جگہ پہ. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا ہے، بازار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے، اینما کنتم ہو معکم، یعنی ہو معکم اینما کنتم، جہاں جہاں پہ بھی تم ہو معکم. تو یہاں پہ دوسرا فرماتے ہیں جو دوسری چیز ہے، کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم. وہ خدا ایسا ہے کہ کسی زمانے کے ساتھ بھی اس کو جو ہے نا وہ نہیں کہا جا سکتا ہے. جس طرح خدا لا مکان ہے، ہی از اسپیس لیس، اسی طرح جو ہے نا وہ کیا ہے، ہی از ٹائم لیس. وہ کیا ہے، لا زمان بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تھا کائن لا عن حدث، بلکہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، جاویدانی ہے، سرمدی ہے، اٹرنل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. وہ ایسا رب ہے ہمارا. یعنی اس کے لیے کوئی ٹائم فریم جو ہے نا مقرر. کائن کانا کا وہ اصل میں اس میں فاعل ہے، اور اس میں گرامیٹکلی اس میں 3 معنی ہوتے ہیں. کانا تامہ ہوتا ہے، کانا ناقصہ ہوتا ہے، کانا زائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ یعنی ایسا رب ہے کہ جسے کسی زمانے کی حد بندی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے. وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. یعنی وہ رب کیا ہے، ابدی ہے، وہ موجود ہے، ہوا نہیں ہے. دو چیزیں الگ ہیں. وہ موجود ہے، ہوا نہیں ہے. یعنی کیا ہے کہ اس وجہ سے جو ان تینوں کے اگر مفاہیم کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ موجود لا عن عدم، یعنی ہم لوگ عدم تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا اور پھر بعد میں بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ عدم کی ظلمتوں سے موجود نہیں ہوا ہے. ہم لوگ کیا ہیں، جتنے بھی ممکن الوجود ہیں، ممکنات جتنی ہیں، مخلوقات جتنی ہیں، وہ ساری کی ساری پہلے عدم تھی، نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور وہ ہے، ہوا نہیں ہے. وہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے. ٹائم تھا ہی نہیں، وہ تھا. مکان تھا ہی نہیں تو وہ تھا. یعنی مکان تو اس کی مخلوق ہے،
زمان بھی اس کی مخلوق ہے. اگر اس کو کہیں کہ وہ تھا اس کے ساتھ یعنی زمانے کو جوڑے تو پھر زمانہ قدیم ہو گیا نا. زمانہ پہلے، پھر اللہ تھوڑا پہلے ہے، پھر زمان پہلے ہے. اسی طرح اگر مکان کو بنائے وہ مکان میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے مکان تھا تو اس میں گیا نا، تو پھر مکان کو بھی قدیم ماننا پڑے گا. اس وجہ سے یہ جو ہے جتنے بھی ممکنات ہیں، مخلوقات ہیں، یہ پہلے کیا تھے؟ نان ایگزسٹنس کے اس پروسیس میں تھے. اس کے بعد ان کی ایگزسٹنس ہوئی، اس کے بعد ان کا جو وجود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تو یہ موجود ہوئے ہیں. اور اس کا وجود کیا ہے؟ اللہ، ہم سارے موجود ہیں. صحیح ہے، موجود ہیں. اسی وجہ سے وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے موجود نہیں، وہ غلط ہے نظریہ. ہم موجود ہیں، لیکن ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ کا صدقہ ہے. اس کا وجود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، کسی غیر کا عطا کردہ نہیں ہے. یعنی ہم ڈیپینڈنٹ ریالٹی، بالکل ہم ڈیپینڈنٹ جو ہے نا، بالکل وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ریالٹی، اور ہم جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ ریالٹی. بالکل صحیح ہے. یعنی ہمارا ہمیشہ ہم محتاج ہیں اس محتاج. تیسری جو بڑی جو عظیم جو ڈسکشن مولا نے یہاں پہ، ایک ایک جملہ اصل میں پوری کائنات ہے حقیقت میں. پورا جتنا جو ہے نا آئیڈیالوجی کے آپ بڑی بڑی کتابوں کو دیکھیں نا تو اس میں ایک ایک آدھا جملہ مولا کا ہے. فرماتے ہیں کہ مع کل شیء لا بمقارن وغیر کل شیء لا بمزائل. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے. صحیح ہے نہیں؟ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے. اچھا ساتھ کیسے ہے؟ یعنی ساتھ ہے بھی اور ساتھ نہیں بھی ہے. یعنی ایک ایک لحاظ سے اگر دیکھیں، مع کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء لا بمزائلۃ. یعنی کیا ہے کہ ہر چیز کے وہ ساتھ ہے. اچھا ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اتصال کیسے، اس کا کنیکشن کیسے، رابطہ کیسے ہے؟ پھر ہر چیز کے وہ ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے. میرے ساتھ بھی اللہ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے وہ. اچھا ہر ایک کے ساتھ ہے تو کیسے ہے؟ اس کے اتصال یہ کیسے ہے؟ فرمایا کہ وہ اتصال جو ہے نا مع کل شیء لا بمقارنۃ، یہ جو اتصال ہے اللہ کا، یہ رابطہ ہے، ہمارے ساتھ ہے اللہ، not in the physical sense. وہ اس طرح نہیں کہ جسمانی لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جسمانی لحاظ سے ہمارے ساتھ نہیں، چونکہ وہ جسم اور جسمانیات سے ماورا ہے، اس وجہ سے وہ جسمانی لحاظ سے ساتھ نہیں ہے. وغیر کل شیء لا بمزائلۃ، یعنی وہ کیا ہے؟ دور بھی ہے، یعنی جدا بھی ہے اور ساتھ بھی ہے. جدا کس لحاظ سے؟ اس سے دوری جو اس کی اعتبار سے، وہ بھی جسمانی لحاظ کے ساتھ، جسمانی لحاظ کے ساتھ نہ اس کی دوری ہے، نہ جسمانی لحاظ کے ساتھ اس کی نزدیکی ہے. یعنی اس لحاظ کے ساتھ. کیوں؟ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، وہ نور مجرد ہے، نور مطلق ہے. وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں پہ. یہ جو رابطہ ہے اللہ کا، چونکہ بہت سارے جو ہے نا یہیں سے بڑے کافی جو فرق ہیں، صوفی ہیں، دوسرے ہیں، یہاں پہ آ کے جو مسئلے بنتے ہیں. وحدت الوجود کا بھی یہیں سے جو ہے نا مسئلہ نکلا ہے. علول کے مسائل بھی یہیں سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں. پھر بعض نے اب جو ہے نا مخلوقات کے اس لیول کے اوپر جو لے کے آئے ہیں وہ بھی اسی طرح، علیکم السلام، یعنی جو مخلوقاتی سلسلہ ہے وہ بھی اسی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں. یہ نہیں کیا ہے کہ اس کا رابطہ کون سا ہے؟ اللہ کا رابطہ اس کا اللہ کا ایک تو یہ ہے کہ علت اور معلول کا رابطہ ہے. یعنی کیا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ والا. وہ کیا ہے؟ علت اور معلول والا رابطہ. یعنی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے باقی ہیں. یعنی کیا ہے؟
کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز ہوگا تو ایفیکٹ ہوگا نا, علت ہوگی تو پھر معلول آئے گا. یعنی پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے, اس وجہ سے کہ اس کی ذات قیوم ہے. قیوم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر چیز, کوئی بھی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے بغیر قائم ہو, قائم رہ ہی نہیں سکتی ہے. وہ قیوم ہے, وہ حی قیوم ہے. کوئی بھی چیز کائنات کی جسے آپ چیز کہیں گے وہ کیا ہے, اس کے علاوہ باقی اور برقرار نہیں رہ سکتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, هو الحی القیوم ہے. وہ کیا ہے؟ اس وجہ سے اسی طرح یہ جو رابطہ ہے, مثلا اس رابطے کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جسم ہے اور ہماری روح ہے, مثلا یہاں سے یہ بھی تو رابطہ ہے اس کا, ہمارے جسم کا اور ہماری روح کا رابطہ ہے. اب کیا ہے, روح کہاں پہ ہے؟ اتصال تو ہے نا ہمارے جسم. اچھا, یہ جو اتصال ہے, یہ جو اتصال ہے ہمارے ہمراہی, جو جدائی, یہ سارے جو جسم روح کے ساتھ ہے, روح اگر جسم کے ساتھ متصل رہتی ہے تو زندگی کی روشنی ہے. اگر روح جسم کے ساتھ متصل نہیں رہتی ہے, رابطہ توڑ دیتی ہے, جب تک رابطہ جڑا ہوا ہے اس وقت زندگی کی روشنی ہے. اگر رابطہ توڑ دیتی ہے روح جسم کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے, ختم. خواہ وہ موت صغرا کی صورت میں ہو, خواہ وہ موت کبرا کی صورت میں ہو, یعنی کسی صورت میں. مثلا رابطہ بعض اوقات روح توڑتی ہے, توڑ دیتی ہے جب انسان اس کو خوش ہوتا ہے کہ سوئے رہے. یعنی روح آزادی چاہتی ہے ہمیشہ. روح آزادی اس لحاظ سے چاہتی ہے کہ اس نے خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اسیر کی ہوا ہے جسم سے. جب سوتا ہے روح کیا ہوتی ہے؟ آزاد ہو جاتی, آزاد ہوتی. اس کی میں اگر مثال دے دوں, اس کی مثال ایسے کہ 3 گاڑیاں ہیں, مثلا 3 گاڑیاں. ایک گاڑی سٹارٹ بھی ہے, روشن بھی ہے, لائٹیں بھی اس کی جل رہی ہیں اور ڈرائیور بھی بیٹھا ہے. صحیح ہے؟ یہ مثلا بھی ہے جس طرح ہم لوگ, ڈرائیور بھی ہے اور گاڑی بھی ہے اور چل رہا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ گاڑی تو چل رہی ہے, روشن ہے, لائٹیں بھی چل رہی ہیں, لیکن ڈرائیور باہر بیٹھ کے وہ چائے پی رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا اندر ایسا ہے. جس طرح بعض یہ ہمارے ہاں نیاز جو ہے نا اندر دیتے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں اور وہ سارا جو ہے. یہ اسی طرح جس طرح ہم سو جاتے ہیں. ڈرائیور چلا گیا باہر جو روح ہے, اور گاڑی چل رہی ہے. صحیح ہے؟ جس طرح یہاں پہ نیاز آتی ہے, گاڑی باہر چل رہی ہوتی ہے اور وہ جو ڈرائیور ہے اندر پہنچا رہا ہوتا ہے. ساری یہ دوسری مثال. تیسری کیا ہے کہ گاڑی بھی بند ہے اور ڈرائیور بھی نہیں ہے. صحیح؟ یہ کون سی ہے؟ یعنی گاڑی بھی بند ہے, یہ وہی موت ہے, مر گیا ہے. یعنی اب گاڑی بند ہو گئی ہے. جی گاڑی بند ہے اور ڈرائیور بھی جو ہے نا وہ ڈرائیور کا شکر ہے جان چھوٹی ہے اس سے. یہ کیا ہے؟ اب یہاں کے اوپر جو اس کا رابطہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے, یعنی ہمارے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, روح کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا سارا. اس کے علاوہ جو بڑی جو زبردست مثال قرآن نے دی ہے اس کی, اور وہ مثال ایسی ہے, یعنی اس رابطے کی جو الہی رابطہ کیسے ہم سمجھ سکیں کہ اپنے مخلوقات کے ساتھ کس طرح ہے, میرے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے. کیونکہ اگر ہم رابطے کو سمجھ جائیں کہ میرے اللہ کا میرے ساتھ رابطہ کیسا ہے تو اور نزدیک ہو جائیں گے نا. کیونکہ ہمیں جب جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ, اتنا ہی آدمی زیادہ نزدیک ہوتا ہے. اگر تعلق ہی کو نہیں جوڑا ہے آپ نے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. بہت سارے فاصلے مثلا خاندانوں میں کیوں ہو جاتے ہیں؟ جو رابطے ختم ہو جاتے ہیں. رابطہ اگر ٹھیک رہے, بحال رہے تو نزدیکیاں رہتی ہیں. رابطہ خدا کا ہمارے ساتھ تو ہے ہی ہے, ہمارا اس کے ساتھ کیا, چونکہ ہم سمجھتے نہیں اس کا کتنا رابطہ ہے ہمارے ساتھ. فلسفہ میں ایک فلسفہ اشراقی ہے. فلسفہ میں ایک ظاہر ہے کہ یہ علمی ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا اس کو لیول کو بڑھا کے بھی بات کرنی ہوتی ہے.
تو اس کو کہتے ہیں اضافہ اشراقیہ. اضافہ اشراقیہ میں ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اضافہ جو عام ہوتا ہے اس میں مثلا آپ دیوار کے قریب ہیں تو دیوار بھی تو آپ کے قریب ہے، یہ جو جنرل جو اضافہ ہوتا ہے اس طرح. اضافہ اشراقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ گویا جو ہے نا وہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے. اللہ کا ہر ایک سے رابطہ ہے. دوگن صاحب کا اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، اس کو کہتے ہیں اضافہ اشراقیہ. صحیح. اللہ کا ہر ایک تک کافر کے ساتھ بھی تو رابطہ ہے نا، یا نہیں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کی شاہ رگ سے، وہ انسان نہیں ہے مگر اس سے بھی کہ اللہ تو قریب ہے. رابطہ اس کے ساتھ بھی اللہ کا ہے، لیکن وہ رابطہ اس کا نہیں ہے اللہ کے ساتھ رابطہ. اللہ اس کے ساتھ، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ رابطہ ہے نا. مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ اتنی خوبصورت، میں سمجھتا ہوں پورے جو ہے نا وہ نظام جو توحیدی ہے، ایک نوری سلسلہ جس کو کہا جائے، چونکہ ایک جو ہے نا وہ ہم قمری نظام کہتے ہیں، ایک شمسی نظام کہتے ہیں، سولر سسٹم، لونر سسٹم. اس آیت نے نوری نظام دیا ہے. نوری نظام، نوری نظام کس طرح ہے؟ سورہ نور میں نوری نظام ہے، اور اس میں کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اللہ نور السماوات، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. نور السماوات والارض. یہ اس میں کیا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کی جو مثال ہے نور کی، اس تاک جیسی ہے. تاک ہے جس طرح تاک جیسی ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ چراغ پڑا ہو. جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، تاکہ جو ہے نا وہ تاک میں رکھتے تھے تاکہ جکھڑ سے یہ وہ سارے جو ہے نا اس کی روشنی ادھر ادھر اور وہ بجھے نہیں. یہ تاک جیسی ہے. المصباح فی زجاجہ. وہ جو چراغ ہے نا، چراغ شیشے میں ہے، جس طرح شیشہ ہوتا ہے، یہ شیشے میں ہے. کأنہا کوکب دری. کمال کی چمک ہے اس کی. چمک جو ہے نا ایک جگمگاتے ستارے کی جو ہے نا وہ مانند ہے، وہ نور جو ہے. اس کے بعد فرماتے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور یہ جو زیتون کا بابرکت درخت ہے نا، اس سے یہ روشن ہے. اس سے اس کی جو روشنی ہے نا وہاں سے ہے. یعنی عجب ہے. یعنی پھر فرماتے ہیں کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ مشرق مغرب کا محتاج نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، یہ محتاج نہیں کسی کا. یہ ایسا یکاد زیتھا یضیء. یہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے بغیر جلائے ہوئے. یعنی یہ ہے اس کی خوبی. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نور. نور بالائے نور ہے. یہد اللہ بنورہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو نہیں، جسے چاہتا ہے اس نور کی ہدایت دیتا ہے. یہ نور فاطمی ہے، یہ نور علوی ہے، یہ نور اہل بیت ہے. یعنی یہ نور ایسا ہے کہ اس میں سارے جتنے بھی الہی روشنی ہے اس نور سے جو ہے نا وہ چمک اٹھتی ہے. چونکہ اگر یہ نور نہ ہو تو پھر نہ زمین ہے تو نہ آسمان ہے. اللہ نور السماوات والارض. یہ نوری نظام کا ہے. یہ جو آیت ہے نا نوری، اس پہ الگ بحث ہونے کی ضرورت ہے. نوری سلسلہ جس طرح ہے نا کہ نظام شمسی ایک نظام نوری ہے. یہ نوری جو نظام ہے جس کے لیے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کائنات کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے. نمبر ایک کہ کائنات کو جو ذرہ ذرہ ہے اس کے نور سے فیضیاب ہو رہا ہے. نمبر ایک، یعنی یہ ایک چیز تو یہ ہے، اسی کے نور سے منور. اور ہر شے میں اس کے نور کا ظہور ہے. ہر شے میں، جیسے جدھر بھی آپ دیکھیں گے، جدھر دیکھتا ہوں
ہر شے میں جو ہے نا اس کا نور جو ہے نا وہ منور ہے، یعنی ہر طرف اس کا جلوہ، ہر طرف اس کی کرم فرمائی، ہر طرف جدھر بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں جی۔ با 100,000 جلوہ برو آمدی کے من، با 100,000 دید تماشا کو نم تو رہا، یعنی کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ تیرا ہی جو ہے نا وہ جلنا، اتنا حسین۔ پھر یہ جو نور ہے کسی مشرق اور مغرب کا محتاج بھی نہیں ہے، لوگ مانے نہ مانے کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی کے جو ہے نا اس میں لا شرقیہ ولا غربیہ ہے، یہ یعنی اس کی تابش، اس کی ذوفشانی کسی خطے کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ بھی ہے موجود ہے وہاں کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ تابش ہے، وہاں پہ اس کی ذوفشانی ہے، یعنی ہر خطے کے لیے تمام موجودات کی پھر کیا ہے بقا ان کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پہ یعنی یہی جو نور ہے اللہ نے اس پہ نور کو جلووں میں تقسیم کیا ہے، نور رسالت کے طور پہ، نور امامت کے طور پہ، نور ولایت کے طور پہ۔ اسی وجہ سے اس آیت کا جو نقطہ مرکزی ہے نا وہ کہتے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نوری نظام ہے، نوری نظام ہے، جن کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نبوتوں کا سلسلہ، اور وہ حدیث سمجھ آتی ہے انسان کو کہ لولاک لما خلقت الافلاک، ابھی اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہیں کرتا، اور اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو آپ دونوں کو نہیں پیدا کرتا۔ وہ کیا ہے نظام، کیا ہے قوام، کیا ہے اس وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ یعنی مثلا جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کے بلڈنگ کے ستون ہٹا دیے جائیں تو بلڈنگ ہی نہیں رہے گی، چیزیں تو پہلے تھیں، سب چیزیں ہیں، یعنی اسی طرح جو نوری نظام ہے، نوری بلڈنگ ہے، اس کے اصل ستون کا نام سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی محمد وآل محمد۔ اور آخری بات کیا ہے کہ تمام کروں، یہ جو تشبیہ مولا نے دی ہے وہ یہ ہے کہ مع کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، یعنی وہ ہر چیز کے ساتھ بھی ہے، ہر چیز سے ہٹ کر بھی ہے، یعنی کیا ہے کہ آپ جسمانی لحاظ سے اس کو نہیں دیکھیں، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح نور ہے ہر ایک چیز جو ہے نا ساتھ۔ اب یہ جو نور ہمارا ہے دنیا، آپ اس برقی رفتار کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو ہماری ہے وہ کتنی ایک سیکنڈ میں جاتی ہے؟ 186,000 جی میل فی سیکنڈ، ہاں، تقریباً 300 کلومیٹر جو ہے نا وہ 3 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ تو کس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ انسان ادھر سے آنکھ بند کرتا ہے اور چھپکتا ہے، یعنی چشم زدن میں اس نے یہ جو ہماری برقی رفتار ہے اس نے کیا کیا ہے کہ ایک چشم زدن میں 7 مرتبہ پوری دنیا کا طواف کیا ہے، ساری 7 مرتبہ ایک چشم زدن میں، ایک چشم زدن میں۔ یہ جو ہماری برقی ہے، یعنی جو ہماری بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، اور یہ برق ہے، یہ برقی رفتار اتنی زیادہ کہ وہ 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کو 7 مرتبہ طواف کرتی ہے، 7 مرتبہ۔ تو اب تو جو الہی ہے وہ رفتار کے جو اس برق کی ہے کہ انسان کیا سمجھے کہ وہ معراج کیسی ہوئی ہے، اس میں جو سیکنڈ، اس میں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوری سال ہی الگ ہوتے ہیں، نوری ماہ ہی الگ ہوتے ہیں، نوری دن ہی الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جلوے اب پورا مثلا یہ جتنا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس برقیات کا، اس سارے کا سارا جڑا ہوا ہے سورج کے ساتھ، صحیح، سورج کے ساتھ جڑا ہوا۔ یہ جتنے ایٹمی ری ایکٹرز ہیں، برقی سلسلہ ہے، یہ ایٹم بم ہیں، یا یہ ایٹمی، یہ جو آج کل دیکھیں یہ جو بحث ہو رہی ہے ایران کی، امریکہ کی، ساری جو سلسلہ ہے، یعنی ایٹمی انرجی ہے، یہ سارے کس کے ساتھ ہے؟ یعنی خود اس کے ساتھ ہے، یعنی سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سورج، ہوائیں چلتی ہیں، فضائیں ہوتی ہیں، جو ہیں سردی گرمی ہوتی ہے، آبشاریں چلتی ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، اس میں مد و جزر کو دیکھیں، اس میں سارے جو ہے نا وہ
یہ برف و باران سارے سلسلے کس کے ساتھ ہے؟ سارا سلسلہ تو سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سورج، آخری بات کیا ہوں کہ سورج اور اس کی کرنیں، سورج اور اس کی روشنی. اچھا، سورج کی روشنی کیا ہے؟ سورج کی روشنی اس کے ساتھ ہے، مگر سورج کے ساتھ ہے بھی اور سورج کے ساتھ نہیں بھی ہے. سورج اپنی الگ ذات ہے، اور روشنی جو ہے اس کی ہے، سورج کی جو کرنیں ہیں، اسے کرنیں کوئی اس کی ذات میں شامل نہیں ہے. کرنیں اس کے ساتھ تعلق جو اس کا رابطہ ہے کرنوں کا، سورج کی کرنیں اور سورج کی روشنی اس کی کچھ ذات میں تھوڑی شامل ہے. سورج ہوگا تو کرنیں ہوں گی نا. اسی طرح ہی ہے انسان کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے. جس طرح کرنیں ہیں سورج کے ساتھ، وہ ساتھ ہیں بھی اور ساتھ نہیں بھی ہیں. ساتھ ہیں اس وجہ سے کہ سورج ہے، ساتھ اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ اگر سورج نہ ہو تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور آخری بات کیا ہے کہ جس طرح اس کو خلاصہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح دعائے جوشن کبیر میں ہے، فرمایا کیا؟ یا من کل شیء موجود بک، اے وہ ذات کہ ہر شے تیرے وجود کے صدقے، تیری وجہ سے جو ہے نا موجود ہے، تیری وجہ سے موجود ہے. یعنی کیا ہے؟ مع کل شیء لا میں مقارنت. یا من کل شیء قائم بک، اے وہ ذات کہ جو ہر شے اس کائنات کی تیرے صدقے میں قائم ہے. کیا ہے؟ وغیر کل شیء لا بمزائلۃ. یعنی وہ اس عنوان کے تحت ہے، وہ ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ کوئی جسمانی لحاظ سے ساتھ نہیں ہے. جدا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ اس کی جدائی کوئی یعنی ناٹ ان دا فزیکل سینس. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ حاضر دے اور صحت دے اور سلامتی دے انشاءاللہ. جی جو واقعہ ہے تخت بلقیس کا قرآن پاک میں، اس میں ہے نا یہ کہ ایک چشم زدہ جھپکنے میں یا اس سے بھی کام، جی اس سے بھی کم. جی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے اس میں یہ برقی رفتار تھی یا یہ نورانی رفتار تھی؟ اس سے بھی ہو سکتا ہے تیز ہو. اس سے بھی تیز ہے نا یہ. برقی جی برقیات اس سے بھی تیز ہے، چونکہ وہ طی الارض ہے نا. طی الارض تو ارادوں سے چلتا ہے، جو اس سے ہماری جو برقی رفتار ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے. یعنی وہ اس لحاظ کے ساتھ ہے، اس کو تو اس نے سوچا ادھر ہو گیا. اس کے اوپر معصومین کی روایات ہیں کہ یہ نورانی رفتار، مطلب ایک تو اس کی دلیل ہے نا کہ معراج پہ جب تشریف لے کر گئے تو وہ جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، جی گرم تھا، اور وہ اتنا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے. اس پہ جو ہے نا وہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اسم اعظم کی بات کی. اس میں اسم اعظم کا تعلق جو ہے نا وہ اس کا اسم اعظم کا تعلق یعنی یہ دنیا کی اس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مجردات سے ہے. یہ برقی رفتار جتنی بھی ہو لیکن پھر بھی اس کا تعلق مادہ سے ہے. اس سے انرجی جو ہے نا وہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نکالتے ہیں کسی نہ کسی پانی سے ہم نے اس کی انرجی پیدا کر دی، ہوا کے ذریعے ہم نے اس کی ہیٹ کے ذریعے ہم نے کر دی، یا مثلا جو ہے نا مختلف اور جو وسائل ہیں ان کے ذریعے ہم نے اس کی میکانزم کو تیار کیا اور اس سے جو ہے نا وہ انرجی پیدا کی. لیکن جو اسم اعظم ہے وہ تو اللہ کا نام ہے نا. جی اس کے بعد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت آصف بن برقیہ کے پاس جو اسم اعظم تھا وہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اسی وجہ سے یا حی یا قیوم بہت بڑا ورد ہے. جی یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت، یعنی یہ ہے. وہ جب ہے کوئی بھی ہو جتنی چیز یا حی یا قیوم کرتے تو بس وہ ہو جاتی تھی. اس میں اس کا دنیا کی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھی. اسی وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اللہ کے 73 اسماء اعظم. آصف بن برقیہ کے پاس ایک تھا، اللہ نے ہمیں 71 سکھائے ہیں. ان کے پاس تم ایک کا حساب نہیں لگا سکتے ہو، اور اللہ نے ہمیں 71 اسماء اعظم دیے ہیں. یعنی طرف سے سوال ہے اور صاحبان کی
جو سورہ یاسین کی جو آیت ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، کیا یہ جو اسم اعظم کا نظام ہے، جو نورانی نظام ہے، اس سے بھی جڑا ہوا ہے جو اشارہ سورہ یاسین؟ بالکل، چونکہ وہ اسم اعظم اللہ ہی کا ہے نا، اسی کا نام ہی کا تو واسطہ ہوتا ہے. یعنی اللہ جس کو سمجھتا ہے کہ جی ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک ہے اس میں وہ چیز پیدا کر دیتا ہے، اس کو وہ ودیت پہ ہو جاتی ہے. اس کو ودیت ہوتی ہے، البتہ صلاحیتوں کے حساب سے ہوتی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کو بڑے بزرگ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ ایک اسم اعظم دیجئے. فرمایا کہ تم برداشت کر لو گے اسم اعظم کو؟ تو کہا کہ جی آپ اگر عنایت فرمائے اس کمرے میں آ جاؤ. اس کمرے میں گئے تو اس طرح مولا نے ہاتھ زمین پہ مارا، ہر چیز تاریک ہو گئی ہر چیز. وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ اس کا جسم کانپنے لگا. تو فرمایا کہ بتاؤں اس میں اعظم؟ کہا نہیں پھر ہاتھ دوبارہ مارا ہر چیز. فرمایا کہ اس میں اعظم کی برداشت چاہیے ہوتی ہے، تحمل چاہیے ہوتا ہے، صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. ہر ایک کو جو ہے نا اس میں اعظم نہیں ملتا ہے. اس کا پھر کنیکشن اس سے بھی ہوگا کہ جب وحی آتی تھی تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ ایک اللہ کے ہیں کہ اس وحی کی جی 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 میسج تھا نا کوئی. جی. تو اب اس میں یعنی یہ ہے کہ اس کے لیے بہت وہ چاہیے، ظرفیت چاہیے، ظرفیت کی بات ہے. ظرفیت چاہیے. جتنا بڑا ظرف ہے اتنے ہی بڑے اسماء ہیں. اسی وجہ سے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کی اسماء حسنی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں، ہمارا امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں یہ معارف اہل بیت نصیب فرما. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.